تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا اعلی حضرت اے امام محمد رضا اعلی حضرت اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں نا تو یہ حضرات عام طور پر دلائل پیش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث بخاری کی پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں دیکھو عمل کے لیے محدثین نے بخاری کی حدیث کی ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ کتنے بنیادی دین کے احکام اور مسائل ایسے ہیں بخاری میں موجود نہیں ہیں، کوئی آدمی کہے بخاری میں دکھاؤ گے تو پھر مانوں گا۔ یہ تو بھائی اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا بھائی بخاری کی حدیث کو لینا باقی کو چھوڑ دینا پھر تو کوئی بات بنتی، مطالبہ ہی غلط ہے۔ لیکن خیر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بخاری کی روایت بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، اور اگر تم کہتے ہو مسلم کی ہم وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، تم سنن سے کہتے ہو وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، تم مسانید سے کہتے ہو ہم وہ بھی تیار کرنے کا اپنا حدیث بیان کرنے کو تیار ہیں، تم مصنفات سے کہتے ہو ہم ان کتب سے بھی روایت پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو، ٹیڑھا نہ کرو۔ برتن جو ہے اگر ٹیڑھا ہو نا الٹا ہو اس کے اوپر آپ ٹوٹی اور نل چلا دیں تو ساری ٹینکی کا پانی خالی ہو جائے گا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر برتن سیدھا کر دو تو تھوڑے سے پانی بھی نل کھولیں گے تو اپنا اس سے برتن بھر جائے گا۔ تمہارے دل کا برتن ٹیڑھا ہے، اس طرح کے دلائل تو ہم بیان کریں گے، اس طریقے کہ تمہیں منوائیں، اس طریقے کہ تمہیں بتائیں، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی ذمہ کیا تھا بات کو پہنچا دینا، منوانا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ مانتا نہیں ہے، ہم نے کہا منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، بتانا ہمارا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بخاری سے روایت پیش کرو، ہم بخاری سے روایت پیش کریں گے، تم مسلم سے پیش کرو ہم مسلم سے پیش کریں گے، تم امام بخاری کے استادوں سے پیش کرو ہم امام بخاری کے استادوں سے پیش کریں گے، تم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کرو ہم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کریں گے۔ اب دیکھیں میں روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے رفع الیدین کی روایت لائے، اس کے ترک کی روایت ایک میں نے پڑھ دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ واپس جا کر انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس نماز کے اندر رکوع کا رفع الیدین نہیں ہے۔ اب تم پیش کرتے ہو روایت رکوع کی بخاری سے، ہم کہتے ہیں اسی بخاری سے صفحہ نمبر 114 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں رکوع کے رفع الیدین کے ترک کی۔ اب 10 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ کی نماز کا تذکرہ آیا تو صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب بیان کیا، فرمایا جب شروع نماز کا تذکرہ ہے نا، فرمایا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، لیکن جب رکوع کو بیان کیا تو پھر کیا فرمایا کہ جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو جما دیتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں 10 صحابہ کرام موجود ہیں، تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو میں جانتا ہوں، محفوظ کرنے والا ہوں۔ شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا اور رکوع کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کہ گھٹنوں پر آپ ہاتھ جما لیتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم بخاری سے روایت پیش کرتے ہو، ہم نے بھی بخاری سے روایت پیش کر دی، اب کرو کیا بات ہے۔ اب پھر یا تو پہلے مطالبہ کریں گے بخاری سے پیش کرو، جب ہم پیش کریں گے تو پھر عقلی ڈھکوسلے چھوڑنا چھوڑ کر دیں گے، کہیں گے مثلا ایک کہنے لگا اس میں نہ کرنے کا تذکرہ ہے نہ کرنے کا تذکرہ ہے، میں نے کہا شروع نماز کے کرنے کا تذکرہ ہے، کہتا ہاں جی، تو میں نے کہا پھر رکوع کا کیوں بیان نہیں کیا صحابی نے؟ اگر رفع الیدین نماز کا مسئلہ تھا، نبی پاک کی نماز کا حصہ تھا تو شروع نماز کا انہوں نے بیان کر دیا، اگر نماز کا حصہ تھا تو رکوع میں بیان کیوں نہیں کیا؟ نہ کرنے کا تذکرہ نہ کرنے کا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے غیر مقلد علماء خود اس بات کو تسلیم کر چکے، السکوت فی معرض البیان بیان۔ مرآت مشکات کی شرح ہے، عبید اللہ مبارک پوری 3 جلد کے اندر خود اس نے جو ہے کہا ہے السکوت فی معرض البیان بیان، کہ دیکھو خاموشی بیان کے وقت میں بیان ہوتی ہے، جب رکوع کا رفع الیدین نہیں بیان کیا، پورے شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا، الحمدللہ اسی کے مطابق ہمارا عمل ہے، اور یہ السکوت فی معرض البیان بیان ہے محدثین کے اصول کے مطابق، فقہاء کے اصول کے مطابق۔ اب تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب مرزا صاحب نے اپنے لیکچر میں 9 منٹ اور 10 سیکنڈ پر جا کر رفع الیدین کے متعلق ایک بات کی، کہا کہ یہ عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ رفع الیدین کے نام سے امت کے اندر یہ تفریق کہاں سے آئی۔ آج مسلمان آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں
اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھیں تو اس پر تھبتیاں کستے ہیں، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رفع الیدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی، اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں، اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا قول ہے۔ اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ مرزا صاحب نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ تفریق رفع الیدین کے نام سے تفریق امت کے اندر کہاں سے آئی، لیکن میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا کہ رفع الیدین کے نام سے تفریق امت کے اندر کہاں سے آئی، اور مرزا صاحب نے کیسے سارا الزام اٹھا کر اور ساری بات اٹھا کر اہل کوفہ پر ڈال دی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رفع الیدین کا اختلاف یہ امت کے اندر صحابہ میں اختلاف کی وجہ سے آیا۔ اس پر تمام امت مسلمہ کے جتنے محدثین ہیں سب کا اتفاق ہے کہ رفع الیدین کا اختلاف یہ صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس کا اقرار تو خود مرزا صاحب نے بھی کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف کے اندر رفع الیدین وہ 4 مقام پر ہے، ترمذی کے اندر بھی رفع الیدین کرنا 4 مقام پر ہے، اور سیدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں، یعنی نہ تو مالک ابن حویرث سے اور نہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسرے مقام پر خود کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ سیدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ صحابہ کے اندر بھی رفع الیدین کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا تھا، کہ بقول مرزا صاحب کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رفع الیدین کیا کرتے تھے اور باقی صحابہ نہیں کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اختلاف تو آ گیا نا، تو جب اختلاف امت کے اندر اختلاف آ گیا، یعنی صحابہ میں آ گیا، تو ابھی صحابہ کا اختلاف یہ نیچے چلا ہے امت کے اندر۔ تو رفع الیدین کے مسئلے کا اختلاف اصل میں یہ صحابہ کا اختلاف تھا، صحابہ کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، وہ میں کرتا جاؤں گا۔ مرزا صاحب نے تو یہاں یہ کہہ کر جان چھڑا لی نا کہ بھئی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، لہذا صحابی کا فعل ہے اور انہوں نے مرفوع نہیں کیا، لہذا اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس بات کے اقرار تو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، اور 82 سال آپ کے بعد وہ زندہ رہے، 93 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو وضو کروایا تو لہذا آپ کے وضو کو دیکھا ہوگا، آپ کی نماز کو بھی دیکھا ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں رفع الیدین نہیں کی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رفع الیدین کہاں سے لی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں رفع الیدین نہیں کی تو کیا صحابی کو یہ حق حاصل ہے کہ نماز کے اندر ایک عمل کا اضافہ کرے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ نمبر 3، کیا ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا صحابی اپنے پاس سے اس عمل کو نماز کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ اگر اسے داخل کرے گا تو حدیث مبارکہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ بندہ جو دین کے اندر نئی بات کو پیدا کرے گا وہ مردود ہے۔ تو صحابی کا یہ عمل کس زمرے میں آئے گا؟ اور بقول مرزا صاحب کے کہ 82 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ زندہ رہے اور 93 میں ان کا انتقال ہوا، تو کیا کسی صحابی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ عمل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، تم کہاں سے کرتے ہو؟ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا۔ اب اس کا جواب تو مرزا صاحب کے ذمہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال جب آپ کی خدمت کی، آپ کو وضو کروایا، آپ کی نمازوں کو دیکھا، تو انہوں نے یہ رفع الیدین کہاں سے دی؟ اس کا جواب یہ مرزا صاحب دیں گے یا ان کے چیلے دیں گے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ رفع الیدین کے اندر جو اختلاف ہے یہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اس پر میں صرف امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حوالہ پیش کروں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شمار اہل علم، جاہل نہیں،
بے شمار اہل علم صحابہ میں سے، تابعین میں سے اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ، ان کا یہ مذہب ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب اس تحریر سے، اس عبارت سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اختلاف جو ہے یہ صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا۔ تو اس صحابہ اور تابعین کے اختلاف کی وجہ سے نیچے والوں میں اختلاف آیا ہے، لیکن اس وقت یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، جسے آج ہم نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے اور کہتے ہیں جی نماز ہوتی نہیں۔ اس وقت کوئی ایک صحابی، تابعی، عالم، فقیہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مقتدی جو کہ اب غیر مقلدین کے جانسے میں آ چکے ہیں اور رفع الیدین کرنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے منع کی کوئی ایک حدیث بتا دیں، یا بھی اس کے جواز میں 600 احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف رفع الیدین میں جو ہے وہ ہے رکوع جاتے ہوئے وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد تیسری رکعت جو ہے اس کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں درمیانی اتحیات کے بعد، تو اس وقت بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ نماز کے آغاز میں رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا، یہ عمل جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف اس میں بالکل نہیں۔ باقی رہ گیا رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت جو ہے نماز کی اس کے شروع میں رفع الیدین کرنا۔ یہ تین مقام رفع الیدین کے اختلافی، ان میں وہ رفع الیدین کرتے ہیں اور ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین کی کرنے کے لیے 600 احادیث ہیں۔ ان میں کافی تعداد یہ صرف رکوع کے، نہ صرف نماز کے شروع کرنے کی حدیث ہوتی ہے، مگر اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ 600 میں سے ان کو نکال دیا جائے جی۔ اس کے بعد رہ گئی مقامات ثلاثہ، یہ 3 جگہوں میں جو رفع الیدین، یہ اختلافی رفع الیدین رہ گئی۔ تو یہ اختلافی رفع الیدین جو ہے یہ کہ نماز کے اندر صرف ان 3 مقامات پر رفع الیدین کرنا۔ اس کی حدیثیں جو ہیں یہ کوئی 600 نہیں ہے، بالکل۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا چٹا جھوٹ، میں کہتا ہوں یہ بالکل کالا جھوٹ ہے، کالا جھوٹ ہے کہ 600 حدیثیں ہوں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ان 3 اختلافی مقامات میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں
رفع یدین جو ہے وہ کیا کرو، یا یہ کہ سرکار نے کیا ہو، اس کی 600 حدیثیں قیامت آ جائے گی مگر کوئی نجدی پیش نہیں کر سکے گا۔ پھر جو پیش کرتے ہیں تو بہت ساری احادیث میں تو صرف رفع یدین کا نام ہے جی، سرکار نے نماز کے لیے رفع یدین کیا، کسی مقام کا ذکر ہی نہیں، وہ بھی نکل گئی۔ اور اکثر بیشتر حدیثیں جو وہ پیش کرتے ہیں ان میں سے چند ایک ایسی ہیں جن کے اندر یہ رکوع کرنے یا رکوع سے اٹھنے کے وقت کی اور تیسری رکعت کے شروع میں کرنے کی جو رفع یدین ہے، ان میں سے صرف ایک کا ذکر ہوتا ہے، اور کئی ایک میں صرف ان میں سے 2 کا ذکر ہوتا ہے، اور کئی ایک وہ ہیں کہ جن کے اندر 4-5 مرتبہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی نکل گئی نا، کیونکہ ان کی تو 3 مقامات پر ہے نا رفع یدین۔ تو جن راویوں سے یہ 3 مقامات پر رفع یدین کی روایت کرتے ہیں انہی راویوں سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے وقت بھی رفع یدین کی ہے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کی ہے، اور انہی راویوں سے ایسی حدیثیں بھی صحیح سند والی موجود ہیں کہ جن کے اندر صرف یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اللہ اکبر کہنے کے وقت، ہر مرتبہ جب اللہ اکبر کہتے تو آپ رفع یدین کرتے، تو یہ 3 مقامات کی رفع یدین نہ رہی۔ ہاں جی، حساب لگا لو کہ اگر 4 رکعتیں پڑھتی ہیں تو اس میں اللہ اکبر کتنی بار کہنا پڑتا ہے، اور بعض ان میں سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ وَعِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیچے جاتے تو بھی رفع یدین کرتے، جب اوپر آتے تو بھی رفع یدین کرتے۔ تو اس میں بھی ہاں جی یہ سجدوں کے وقت کی رفع یدین جو ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، تو یہ ساری حدیثیں بھی جو ہیں یہ تمہارے کام نہ آ سکیں، تمہارے کام نہ آ سکیں۔ اب بتاؤ پیچھے جو بچ گئی جن میں صرف 3 مقامات کا ذکر ہے نماز کے اندر رفع یدین کا، تو ان کے جو راوی ہیں ان کی روایات کے اندر ان کی خود اپنی روایتوں کے اندر اختلاف ہے۔ جیسے عزیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ اکثر و بیشتر وہ پیش کرتے بخاری سے۔ بخاری کے اندر 2 جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف 2 جگہ رفع یدین کا ذکر کیا ہے، رکوع کے وقت رفع یدین کرنا اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کرنا، اس میں وہ باقی رفع یدین نہیں ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت کی۔ صرف ایک روایت ہے جس میں یہ تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے بھی رفع یدین ہے۔ اس طرح صحاح کی کتابوں میں اور دیگر مستند کتابوں میں انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سندوں کے ساتھ ویسی ہی صحیح سندوں کے ساتھ جیسی بخاری اور مسلم کی سندیں ہیں، یہ بھی منقول ہے، جیسا کہ جی مسند ابو عوانہ جس کو کہ انہوں نے امام مسلم کی شرائط پر ان حدیثوں کو اکٹھا کیا، صحیح حدیثوں کو کہ جن کو امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے اندر نہیں لایا گیا، یا جن سنوں کے ساتھ نہیں لایا گیا
وہ سندیں بھی اس میں مزید بیان کر دی. اس میں تقریباً ملی جلی 9 سندوں کے ساتھ، مثلا ایک سند میں ہے نا کہ ایک راوی کہتا ہے کہ ہم کو فلاں نے اور فلاں نے یہ حدیث بیان کی، تو اس کی سندیں 4 ہو گئی نا، 3 ہو گئی نا اس کی سندیں جی. اس طریقے سے وہ تقریباً 9 سندیں بنتی ہیں مسند ابو عوانہ. بیروت کی چھپی ہوئی ہے میرے پاس، 2-3 نسخے ہیں چھپے ہوئے باہر کے. تو ان میں صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استفتح الصلاۃ یا اذا افتتح الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز کو شروع فرماتے رفع یدیہ، ہاں جی، تو سرکار رفع یدین فرماتے. توجہ ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ لَا يَرْفَعُهُمَا. سندیں ویسی ہیں جیسی مسلم بخاری کی، وہی راوی ہیں تقریباً. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے 3 مقامات پر رفع یدین کی حدیث جو ہے یہ بیان کی ہے، جس کا بخاری میں ذکر آیا ہے، ایک بار بخاری میں ہے. تو وہی عبداللہ بن عمر ہے، وہ روایت کرتے ہیں مسند ابو عوانہ میں ان کی جو روایت ہے صحیح سندوں کے ساتھ، اور تقریباً یہ 9 سندیں جو مخلوط ملی جلی بنتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے، تکبیر تحریمہ یعنی کہتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہے وَإِذَا رَكَعَ، اور جس وقت سرکار رکوع فرماتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جس وقت سرکار رکوع سے اپنے سر کو اوپر اٹھاتے، فَكَانَ لَا يَرْفَعُهُمَا، تو ان دونوں موقعوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ فرماتے. ٹھیک ہے جی. اب تعارض ہو گیا عبداللہ بن عمر کی روایت میں، اضطراب ہو گیا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات کے اندر اس سجدوں کے اندر بھی رفع یدین کرنے کا ذکر ہے. انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے معتبر راویوں سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 3 مقامات پر رفع یدین کرتے تھے جی. اور انہی عبداللہ بن عمر سے ثقہ راویوں کے ساتھ یہ بھی مروی ہے حدیث پاک کی کتابوں کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں یہ جس وقت نماز پڑھتے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع یدین فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ رفع یدین کوئی نہیں فرماتے تھے. جی. اور انہی کی ایک روایت جو ہے مسند حمیدی کے اندر موجود ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جس وقت شروع کرتے نماز کو تو اس وقت رفع یدین فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں. اور جس وقت رکوع فرماتے یا رکوع سے سر کو اٹھاتے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ فرماتے. اور
انہی کی بعض روایات میں یہ ہے کہ سجدے کے وقت سرکار رفع دین نہ فرماتے، اور بعض روایات میں ہے کہ سجدے میں بھی رفع دین فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور ان کے عمل کے اندر بھی اختلاف ہے، یہ بھی روایت ہے کہ وہ 3 مقامات پر خود رفع دین فرماتے تھے عبداللہ بن عمر، اور یہ بھی ان سے کئی سندوں کے ساتھ آیا ہے کہ آپ جس وقت نماز پڑھتے تو نماز کے اندر تکبیر تحریم کے ساتھ رفع دین فرماتے، اور اس کے بعد بالکل بھی